بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آج 8 محرم الحرام ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ 10 دن محرم الحرام کے بہت ہی اہم حرمت تعظیم والے دن ہیں کہ ان دنوں میں وظائف کیے جاتے ہیں، دل کی مرادیں مانگی جاتی ہیں، منتیں مانگی جاتی ہیں شہدائے کربلا کے صدقے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی شہدائے کربلا کے وسیلے سے دعائیں قبول فرماتا ہے، بے اولاد کو اولادیں دیتا ہے، جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی وہ تمام بہنیں جو بے اولاد ہیں، ان دنوں کے صدقے سے، شہدائے کربلا کے صدقے سے، علی اصغر کے صدقے سے تمام ان بہنوں کو نورینہ اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی شہدائے کربلا کے صدقے سے انہیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے، اور مجھے آپ کو سب کو اللہ تبارک و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ شہدائے کربلا کے بہت سارے واقعات ہیں، بے مثال ہے جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دی۔ ایسی جنگ کسی نے نہیں لڑی اور نہ ہی ایسی جنگ تا قیامت تک کبھی کوئی لڑ سکے گا جیسی جنگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے لڑی۔ لوگ جانوروں کو قربان کرتے ہیں، لیکن نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد کو قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ قربان کرنے کے بعد پھر بھی آپ نے اللہ تبارک و تعالی آخری وقت میں سجدے میں سر رکھ کر رب سے فرمایا کہ یا اللہ، یہ ایک میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا ہے، اس کو قبول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اتنا صبر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امام حسین کو عطا فرمایا، کیونکہ رب کا پکا سچا وعدہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا صبر عطا فرمایا اور اتنا ہی بڑا ان کو اجر بھی عطا فرمایا۔ ان کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ان کی ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ ایک سے لے کر آخر تک تمام جب شہادت پا چکے، تو آج حضرت علی اصغر کی شہادت کے بارے میں عرض کروں گی۔ حضرت علی اصغر 6 مہینے کے تھے، بہت چھوٹے تھے، اور 3 دن سے اہل بیت پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ اہل رسول پر 3 دن سے پانی بند کر دیا گیا تھا۔ بہت ہی زیادہ گرمی تھی، ریت تھی، ریگستان تھے، آپ کے گھر میں، آپ کے خیموں میں پانی کی ایک بوند 3 دن سے نہ پہنچی۔ تو حضرت علی اصغر جو بہت ہی چھوٹے تھے، 6 مہینے کے تھے، تو جب آپ کی زبان بہت ہی خشک ہو گئی، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا
کہ یہ میرا بچہ بے گناہ ہے، بہت چھوٹا ہے، شاید کوفہ والوں کو، یہودیوں کو اس پہ ترس آ جائے اور وہ پانی دے دیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اتنی تپتی گرم ریت اور اتنی تپتی ہوئی دھوپ میں اپنے شہزادے علی اصغر کو لے کر کوفہ والوں کے سامنے گئے، یہودیوں کے سامنے گئے، جب جا رہے تھے تو ان یہودیوں نے یہ سمجھا کہ شاید حضرت امام حسین قرآن پاک لے کر آ رہے ہیں، ہم سے صلح کرنے کے لیے، وہ تھک چکے ہیں یا پھر اپنی جنگ جو ہے وہ ہار چکے ہیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ والوں کے سامنے گئے اور جا کر فرمایا، عرض کی کہ یہ میرا بچہ بہت چھوٹا ہے، 6 مہینے کا ہے، ایک پانی کی بوند دے دو، بہت ہی خشک منہ اس کا ہو چکا ہے، زبان تالو کے ساتھ لگ چکی ہے۔ تو یہودیوں نے جب یہ سنا کہ امام حسین صلح کرنے کے لیے نہیں آئے، یہ تو اپنے بچے کے لیے پانی مانگنے کے لیے آئے ہیں، تو ان میں سے ایک یہودی اٹھا، اس نے ایسا تیر چلایا جو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے حلق میں جا کر لگا اور دوسری سائڈ سے نکل گیا۔ استغفر اللہ، 6 مہینے کا بچہ تھا، وہیں پہ آپ حضرت علی اصغر کی شہادت ہو گئی۔ تو حضرت امام حسین ویسے ہی روتے ہوئے اپنے بچے کو اٹھا کر خیموں کی طرف واپس آئے۔ حضرت زینب، حضرت بی بی شہر بانو جو کہ حضرت علی اصغر کی ماں ہے، ان کے دل میں خیال تھا کہ ان کو ترس آ جائے گا، رحم آ جائے گا اور میرے بچے کو آج پانی مل جائے گا، لیکن ان کے دل تو پتھر ہو چکے تھے، بہت ہی سخت ہو چکے تھے، ان کے دلوں پہ رب تعالیٰ نے مہر لگا دی تھی، تو وہ پانی کیسے دے سکتے تھے۔ جب حضرت امام حسین علی اصغر کو لے کر خیموں میں آئے تو ایک احترام مچ گیا، سب رونے لگ گئے۔ تو حضرت علی اصغر نے حضرت امام حسین نے حضرت علی اصغر کو اپنے ہاتھوں کے اوپر اٹھایا ہوا تھا، اور جو آپ کے ہاتھ مبارک تھے وہ خون سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ نے جب وہ خون والے ہاتھ اٹھا کر خون آسمان کی طرف پھینکنا شروع کیا، پھینکنے لگے، تو آسمان کی طرف سے آواز آئی کہ اے امام حسین، اس بے گناہ کا، اس شہزادے کا خون آسمان کے اوپر مت اچھالنا، اگر اس کا خون آج آسمان کی طرف اچھالا گیا تو آسمان سے کبھی بھی بارش نہیں برسے گی۔ تو فاطمہ کے لاڈلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی خون زمین کے اوپر پھینکنے کا ارادہ کیا، پھینکنے لگے تو زمین بول اٹھی کہ اس بے گناہ کا، اس شہزادے کا خون زمین کے اوپر مت پھینکیے گا، اگر زمین کے اوپر اس کا خون پھینکا گیا تو زمین کبھی بھی سبزہ نہیں اگائے گی، کبھی بھی کوئی چیز زمین سے نہیں اگ سکے گی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شہزادے کا خون اپنے ہی کپڑوں کے اوپر، اپنے ہی منہ کے اوپر مل لیا۔ تو یہ حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس طریقے سے واقع ہوئی۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تمام شہزادوں کی قربانیاں، جب آپ تمام اہل بیت کی، شہدائے کربلا کی تمام شہادت پا گئے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پھر بھی سجدے میں جا کر رب سے کیا عرض کرتے ہیں کہ یا الہی میرے فرض کو قبول فرما لینا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے اتنا ان کو صبر عطا فرمایا اور اتنا ہی بڑا ان کو اجر بھی عطا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ ان دنوں کی تعظیم کرنے کی، حرمت کرنے کی، اور ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا۔